اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے جس اللہ نے ہمیں ایک نئی صبح اور عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو ساتھیو، کاشان خاکساری منبع اشکا وجد مستی ہمیش قائم قلب سلیم حب عظیم واسطے مالک کل اللہ اور تعریف اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ انہوں نے ہمیں ایمان سے سرفراز کیا۔ اللہ نے ہمیں ایمان سے سرفراز کیا۔ سرفراز کرنا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے دے دینا، عطا کر دینا، اور دوسرا معنی ہے ایسے عطا کرنا کہ جس عطا کرنے میں عزت اور تکریم بھی شامل ہو، جسے ایمان کہتے ہیں۔ ایک ایسی صلاحیت، ایسی قوت اور ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اس رشتے کا نام ایمان ہے۔ اسلام کے اندر پائی جانے والی تمام نظریاتی سوچ، مثبت انداز زندگی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ، تفویض کردہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ اور جب یہ نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ بندے پر اپنا خصوصی رحم و کرم ہر ویلے عطا فرماتا ہے۔ جہاں پر بہت سارے کرم عطا فرمائے اس نے، وہاں پر اس نے تمام کرموں کا سردار کرم کہ ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمائے۔ ہم اپنی کوشش اور اپنی مرضی اپنے زور پر اس امت کا حصہ نہیں بنے، بلکہ اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں اپنے محبوب آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اب اس چیز کا نام ایمان ہے۔
اپنے ایمان کی بڑھائی کے لیے اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے الحمدللہ ہم ہر وقت اس مالک کل رب کائنات کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا کرم نصیب ہے۔ سامعین و حاضرین، آپ کے سامنے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29، سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کے اندر سے ایک ایسے حصے کی تلاوت کی جو کلمے کا حصہ ہے، اور یہ کلمہ ہمیں امت مصطفیٰ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام کا یہ کوڈ ہے، یہ بیسک چیز ہے جو ہمیں امت مصطفیٰ سے جوڑتی ہے، بتاتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہیں، اور اس پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ مالک تیری مہربانی۔ انسان تو دور کی بات، تو اگر ہمیں کوئی جانور بنا دیتا تو ہمارا کیا ضرورت تھا، ہمیں کوئی اور نجس مخلوق بنا دیتا تو کیا ضرورت تھا، لیکن تو نے رب کرم کیا کہ ہمیں امت مصطفیٰ کا فرد بنایا۔ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اس پورے کلمے کے حصے پر بات گفتگو کی جائے تو وقت بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی کم ہے، کیونکہ کلمہ شریف پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں، اٹھا لیں اور سنیں، لے لیجیے آپ اور آپ سنیں، اس پہ بات ہو چکی ہے۔ آج اس سارے حصے میں سے میں نے صرف لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک جملے پر، جو دیکھنے میں ایک جملہ ہے، کچھ حروف سے مل کے بنا ایک جملہ ہے، لیکن یہ جملہ پوری کائنات ہے، پوری کائنات ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ ہم لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے آج لفظ محمد پہ بات کریں، بس ایک سرکار کے نام پہ بات کریں۔ آج کی ہماری نشست، آج کی ہماری کلاس اس لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محیط ہے۔ آپ احباب سے گزارش ہے، آپ میرے لہجے سے، میرے مزاج سے واقف ہیں کہ مجھے فل کنسنٹریشن، مکمل آپ کی توجہ درکار ہے، تو آپ انتہائی توجہ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح، اب جتنے بھی آپ اس کلاس میں موجود ہیں یا کیمرے کی اس پار جو دیکھ رہے ہیں، آپ تمام سے یہی گزارش ہے، یہی ریکویسٹ ہے
کہ آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیں، قریب سے بات کرتے ہیں، بات کو قریب سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک الحمدللہ سب کے گھروں میں موجود ہے۔ قرآن پاک آپ اٹھا لیجئے، قرآن پاک کے بالکل شروع میں سیدھے ہاتھ، جیسے ہی کلام پاک آپ کھولتے ہیں وہاں پر اللہ کے نام تحریر ہوتے ہیں، اور جب قرآن پاک بند کرتے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ میں بالکل آخر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام تحریر ہے۔ یاد رکھیں، جیسے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، ذاتی نام اللہ ہے، اور باقی صفاتی نام ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی نام۔ تو اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہی ہے، اور محمد میرے آقا کا جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آپ کا ذاتی نام ہے۔ زمین والوں کے لیے آپ کا نام محمد ہے، اور آسمان والوں کے لیے احمد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کا ایک ہی ذاتی نام ہے اللہ، لیکن یہاں دیکھنے میں اگر ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو محمد ہمارے آقا کا نام ذاتی نام ہے لیکن زمین پر، اور یہی نام آسمانوں پر احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر الگ محبتوں سے سرفراز کیا اور زمین پر الگ محبتوں سے سرفراز کیا، اور یہاں بتا دیا، سمجھا دیا، اے لوگو، تم دنیا والے میرے محبوب کا جو نام محمد لیتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نام میرے محبوب کا ذاتی نام ہے، لیکن میں اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کا نام ذاتیات سے بھی جڑا، صفات سے بھی جڑا احمد لیتا ہوں، اور احمد نام پسند کرتا ہوں۔ تو محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ اب مگر الگ الگ بیان کریں، الگ الگ بیان کریں، ہر لفظ کو الگ الگ بیان کریں، الگ لہجوں میں، الگ ہجوں میں استعمال کریں، تو پھر بھی شان مصطفیٰ ہی بنتی ہے۔ جیسے اللہ کا الف، الگ لام، پھر لا، پھر لام، پھر ہے، ہر معنی اللہ کی ذات کا نام دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ ذاتی نام اللہ کا اللہ ہے، اور آقا کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نام پر گفتگو ہو چکی ہے، وہ بھی آپ اٹھا لیں اور وہاں سے آپ سماعت ہوں۔ اب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ قبلہ محترم ہمارے خالد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اگر ان کے نام سے خے نکال دیں گے تو باقی الد بچتا ہے، الد، معنی پورے نہیں ہوتے۔ خالد نام ہے محترم کا، تو خالد سے ہم خے، الف، لام، دال، یہ 4 حروف جڑ کر ان کا ذاتی نام بناتے ہیں، جس کا نام بنتا ہے خالد۔ اب ہم خالد میں سے اگر خے نکال دیں تو باقی الد بچتا ہے، الد، تو الد اپنے معنی پورے نہیں دے گا، اپنے نام کے معنی پورے نہیں دے گا۔ اب سکلین صاحب میں تو سے نکال دیں تو قلین کوئی نام نہیں،
وقار صاحب ہیں وہ نکال دیے تو کار کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم کار اس سے نہیں سمجھتے کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا خالد صاحب کے نام کے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ اس دنیا میں آباد ہیں. ثقلین نام کے اور وقار نام کے کتنے لوگ اس دنیا میں آباد ہیں. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک لفظ نکال دیں تو معنی بدل جاتے ہیں، لہجہ بدل جاتا ہے، منشا مراد مقصدیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا جو ذاتی نام ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو بے شک آپ الگ الگ کر کے پڑھیں تب بھی ذات کی پہچان ہے، تب بھی ذات کی پہچان ہے. کیونکہ ہمارا موضوع آج آقا علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو ہم اسی پہ بات کریں گے، اسی موضوع بات کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو معنی ہے نا وہ یہ ہے زیادہ تعریف کی جانے والا، جس کی زیادہ تعریف کی جائے. جیسے اچھا، بہت اچھا، پیارا، بہت پیارا، بہت ہی پیارا. اس محبت کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اب اگر آقا علیہ السلام کا نام ہم نے محمد پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے معنی ہے زیادہ تعریف کیا جانے والا. میم کو ہم اگر الگ رکھیں تو حمد کے معنی آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حمد کے معنی کیا ہے. محمود بھی آقا کا نام ہے، محمود بھی آقا علیہ السلام کا نام ہے. تو جب لفظ محمود بولیں گے جس کی معنی ہے تعریف کی، جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے. اور پھر احمد تعریف کی بلند ترین شکل، تعریف کی بلند ترین شکل. پھر اگر حامد کہا جائے، اگر آقا کو حامد کہا جائے، اس کا معنی ہے تعریف کرنے والا، حمد بیان کرنے والا، کثرت سے حمد بیان کرنے والا. اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مظہر ہے، ایک مظہر ہے. مظہر کی مثال کیا ہے؟ آپ ایک سیسا لے لیں، ایک سیسا لے لیں جس کے آر پار نظر آتا ہو، جس کے آر پار نظر آتا ہو. توجہ ہے نا آپ کی؟ جس شیشے کے آر پار نظر آتا ہو، آپ اسے اپنے چہرے کے آگے رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو وہ سامنے چیز نظر آئے گی. جیسے دیکھیں گے چشمہ ہے، یہ اینک. جب اس کو آنکھوں پہ لگا کر ہم دیکھتے ہیں تو ان شیشوں کے اندر اتنی ٹرانسپیرنٹی ہے، اتنی شفافیت ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے دکھا سکتے ہیں. لیکن یہ شیشہ ضرور ہے، آئینہ نہیں ہے، یہ آئینہ نہیں. اب آئینہ اور شیشہ، اب آئینہ دیکھتے ہوں گے، آپ دیکھیں آئینے کے پیچھے ایک رنگ، ایک محلول لگایا جاتا ہے جس کو خلیف کہتے ہیں، جس کو خلیف کہتے ہیں. اور خلیف سے ہی خلیفہ نکلا ہے. موضوع میرا اور ہے، میں کسی اور طرف نہ چل. تو وہ جب خلیف شیشے کی دوسری جانب لگائی جاتی ہے تو خلیف لگنے سے وہ شیشہ آئینہ بن جاتا ہے، وہ آئینہ بن جاتا ہے جس میں چہرہ دیکھا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھ کر دیکھ لیں، شیشہ آئینہ، آئینہ دیکھ کر دیکھ لیں
کہ آپ آئینہ نہیں دیکھتے، اس آئینے میں اپنا آپ دیکھتے۔ اب وہی آئینہ اگر آپ کسی چلتے پانی کی طرف کریں گے تو اس میں پانی کا عکس نظر آئے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آئینہ مدہر ہے اس پانی کو دکھانے میں۔ آپ پھولوں کی طرف کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر پھول نظر آ رہے ہوں گے، پھول دکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ آئینہ پھول دکھانے کی مدہریت، یہ مدہر بیان کر رہا ہے۔ یہی آئینہ اگر آپ پتھروں کی طرف کریں، درختوں کی طرف کریں، باغیچے کی طرف کریں، کسی بندے کی طرف کریں، تو یہ شیشہ، یہ آئینہ، یہ مظہر ہے اس چیز کو پیش کرنے کا۔ لیکن اگر آپ دیکھو تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسے گھمایا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو آئینے کی بات ہے نا۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اللہ کے مظہر ہیں، ان کے اندر اللہ کے جلوے، الوہیت کے جلوے ہیں، اللہ کی شان کے جلوے ہیں۔ جب محبوب کو اتنا کریم پاتے ہیں تو ہم اللہ کو پہچان لیتے ہیں کہ جس رب نے ان کو دنیا میں بھیجا، اس رب کی شان کیا ہو۔ تو اللہ کی رحمتوں، اللہ کے کرم کا جو مظہر ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ نے تو اتنا قریب رکھا اپنے محبوب کو کہ ہاں تو محمد الرسول اللہ نا، ساری زندگی پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کبھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، کبھی کرم کی اس چادر تلے نہیں آئیں گے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں۔ تو نام مصطفیٰ یہ شان ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے جب کافروں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ ہوا تو آقا نے ان کی طرف کنکریاں دے ماری اور کنکریاں لگنے سے وہ زخمی ہو گئے۔ تو قرآن پاک کے اندر جب ہم آتے ہیں تو قرآن پاک میں ہمیں لکھا ملتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کنکریاں جو آپ نے کافروں پہ پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم خدا نے پھینکی تھی۔ ہم خدا نے، میں خدا نے وہ کنکریاں ان کافروں کو ماری تھی۔ اب ٹیکنیکلی طور پہ آپ سوچیں کہ اللہ بتا کیا رہا ہے، اللہ سمجھا کیا رہا ہے؟ دنیا والوں، میرے محبوب کی جو شان ہے اس کو سمجھ لو کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کہہ دیں تو ان کا کہنا رب کا کہنا ہے، ان کا فرمانا رب کا فرمانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، نہیں پھینکی، وہ ہم خدا نے پھینکی، ہم خدا نے ماری۔ تو کنکریاں مارنے کے لیے ہاتھ ہونا چاہیے، انگلیاں ہونی چاہیے، پورا ہاتھ ہونا چاہیے، پھر بازو ہوتا ہے، پھر کندھا ہوتا ہے، پھر پورا جسم ہوتا ہے جس سے طاقت کے زور پر وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ لیکن رب کہتا ہے میں نے ماری۔ رب نے اگر ماری تو رب تو وجود سے پاک ہے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ انگلیوں سے ہاتھ، ہاتھ سے کلائی، کلائی سے بازو، بازو سے کندھا اور کندھے سے پورا جسم مبارک۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا سمجھ لیا کہ ہاں بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرما یہ رہا ہے کہ میرا محبوب کچھ بھی ایسا نہیں کرتا جس میں میری مرضی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ
آقا کی ہر بات کو یاد رکھا کرتے تھے. اپنے عباس فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز لکھ لیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ حضور کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں تو کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کچھ دن کے لیے لکھنا روک دیا، موقوف کر دیا. تو آقا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ دنوں سے لکھ نہیں رہے. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی محبت پیار کی انتہاؤں میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کا موڈ کیا ہوتا ہے، کبھی آپ کی شان مبارک میدان جنگ میں ہم دیکھتے ہیں، کبھی آپ کی شان مبارک ہم بازار میں خرید و فروخت میں دیکھتے ہیں، کبھی ہم آپ کی ذات پاک کو دیکھتے ہیں کہ آپ وضو فرماتے ہیں اور آپ کے وضو سے گرنے والا جو پانی ہے وہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں. اور جن صحابہ کرام کو وہ پانی نصیب نہیں ہوتا تو دوسرے صحابہ کرام کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ مس کر کے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے چہروں پر گھما لیتے ہیں. تو یا رسول اللہ آپ کی کبھی کیا شان ہے تو کبھی کیا شان ہے. ہم پر یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کچھ ہم ایسا نہ لکھنا شروع کر دیں جس میں آپ کی جو ذات پاک کی جو ایک کیفیت کا مرحلہ ہے ہم اس سے باہر نہ ہو جائیں. کہ آپ کبھی کس موڈ میں ہوتے ہیں تو کبھی کس موڈ میں ہوتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، جو بھی کہا جاتا ہے وہ حق ہی کہا جاتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کہتے، جو مرضی ہے ہمارے خدا کی ہے، جو انداز ہے ہمارے خدا کا ہے، جو بات ہے ہمارے خدا کی ہے. تو آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے محبوب وما رمیت اذ رمیت، کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، ہم خدا نے ماری. تو یہ ایک مثال، سینکڑوں مثالیں ہیں قرآن پاک کے اندر، سینکڑوں مثالیں ہیں. اگر دینا شروع کر دیں تو وقت کا دامن مجھے اتنا موقع نہیں دے گا. یا پھر کبھی اللہ نے زندگی دی تو اس پر تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ. تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، ہم خدا، میں خدا نے ماری ہوں. تو یہاں پر ایک بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کنکریاں اگر خدا مارتے ہیں تو خدا تو وجود سے پاک ہیں. تو وہ خدا سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جو بات ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بات ہوتی ہے وہ ہم خدا کی بات ہوتی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا اب یہاں تک ہم بات کرتے تو آگے، لیکن یہاں پر ایک بات کرنا اشد ضروری ہے. کیمرے کے اس پار بہت سارے لوگ ہیں سن رہے ہیں، بہت ساری دنیا ہے یہ دیکھ رہی ہے، یہ سن رہی ہے. میں آپ کو بڑی کارآمد بات بتاتا ہوں، کیونکہ اللہ خود نور ہے اور اللہ کے محبوب بھی نور ہیں. یہ جتنی گفتگو ہو چکی ہے، میں درمیان میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا سنیں کہ یہ شان دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے. یہ شان دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے. اور آنکھیں چار ہوتی ہیں ہر بندے کی. کیا بولا؟ ہر شخص کی. صاحب ایمان کی بات ہو رہی ہے. ایک ظاہری آنکھیں اور دو وہ جو باطن کی آنکھ ہے. رات کو بھی ثقلین صاحب یہی فرما رہے تھے، یہی بات ہو رہی تھی کہ اسلام پر چلنا ہماری فطرت ہے. یہ ہماری فطرت ہے، کیونکہ ہم
فطرت اسلامی پہ پیدا ہوئے اور ہمارا تعلق بھی فطرتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی ہے۔ دو پرندے ایسے ہیں سائیں جی، ایک الو اور ایک چمگادڑ، جو روشنی کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب نہ اس میں قصور الو کا ہے اور نہ قصور چمگادڑ کا ہے، یہ روشنی سے گھبراتے ہیں، یہ روشنی سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ جو روشنی سے ڈرتے ہیں چمگادڑ اور الو، جب انہوں نے روشنی یعنی نور دیکھا ہی نہیں، روشنی نور ہے نا، انہوں نے دیکھی ہی نہیں، تو جو چیز دیکھی نہ ہو نا اس کے بارے میں تو پہل یقین ہی نہیں بنتا کہ روشنی بھی کوئی چیز ہے۔ ان دونوں پرندوں نے یہ سمجھا، پرندہ بھی کہہ سکتے ہیں جانور بھی کہہ سکتے ہیں، ان دونوں نے یہ سمجھا کہ شاید نور ہے ہی نہیں، شاید روشنی ہے ہی نہیں، تو انہوں نے نور سے نفرت کی اور نور سے انکار کر دیا۔ فی زمانہ جو ذات محمد اس قسم کا ویر رکھے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ نور کو نہیں مانتا، وہ نور کو نہیں دیکھ سکتا، نہ اپنی ظاہر کی آنکھوں سے نہ اپنے باطن کی آنکھوں سے۔ تو یہ بدنصیبی ہے چمگادڑ کی اور الو کی کہ جو نور کو نہیں دیکھ سکتے، اور جو نور مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، میں نے ان کا کوئی نام نہیں لیا کہ وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ کس حصے میں آتے ہیں، ان کا شمار کس خانے میں ہوگا، میں اس طرف جا ہی نہیں، بس یہ بتا رہا ہوں کہ نور جن کو نصیب ہوتا ہے، جن کو نور دیکھنا نصیب ہوتا ہے، وہ نور کو دیکھتے دیکھتے نورانی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر نور ہی نور ہو جاتا ہے، ان کی باتوں سے نور، ان کی اداؤں میں نور، ان کے چلنے میں نور، ان کے بیٹھنے نشستوں برخاست، حتیٰ کہ تمام مراحل میں نور ہی نور چھلکتا ہے، نور ہی نور نظر آتا ہے۔ تو نور کی ایک حقیقت ہے، نور کی ایک حقیقت ہے۔ ابھی سجدہ ریزی کے بعد فجر کی نماز کے بعد ابھی دیکھیے دربار قریب، دیکھیے دھوپ بلند ہو رہی ہے، روشنی اٹھ رہی ہے، نور اٹھ رہا ہے، ہر چیز عیاں دکھ رہی ہے۔ تو کیا نور وہی دیکھیں گے، نور وہی دیکھیں گے جن کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ تو جو نور نہیں دیکھ سکتے، جو نور نہیں دیکھ سکتے، یہ ان کی بد نصیبی ہے کہ انہیں نور نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نور ہے ہی نہیں، انہیں نور نظر ہی نہیں آتا۔ ایک نابینا ہو، ایک نابینا شخص ہو، اسے اتنا بڑا سورج کیسے نظر آئے گا؟ لیکن یہ تو مطلب نہیں کہ جیسے وہ نابینا کہہ رہا ہے کہ روشنی ہے ہی نہیں، تو آنکھ والے تو نہیں کہہ سکتے ایسے، کہتے ہیں نہیں ہو بھائی روشنی ہے، تو کہتے ہیں مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ارے بھائی تو نابینا ہے، تجھے اس لیے نظر نہیں آ رہی۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اب ہمارا موضوع آج یہ نہیں ہے تو ہم لفظ محمد بات کر رہے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا نفیس سا نقطہ ملتا ہے، بڑا پیارا نقطہ ملتا ہے کہ جب اللہ کا ہم ذاتی نام لیتے ہیں نا، ذاتی نام، الگ الگ جملوں کو جوڑ کر اگر ہم الگ الگ کر کے ہر حصے کا الگ الگ ترجمہ کریں، پڑھیں اللہ کا، تو الف نام پھر نام پھر ہے، یہ الگ الگ جو حروف ہیں، حرف ہیں، ان کو الگ الگ کر لیں، پھر بھی اللہ کی شان، اللہ کی الوہیت بیان ہوتی ہے، اس کی شان عظیم بیان ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد کی شان اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں کتنا نفیس نقطہ ہے. توجہ ہے، کتنا نفیس نقطہ ہے. اللہ بولے ذرا، سارے بولے، اس طرح والے بولے، دیکھنے والے بھی بولے، سننے والے بولے. اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی صفت سے جڑا ہوتا ہے. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. آپ نے بولا نا اللہ، الگ الگ بولے تب بھی الف لام پھر لام پھر ہاں، اللہ لیا آپ نے نام. آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں نام اللہ پر شرک کی نفی ہو رہی ہے، شرک کی نفی ہو رہی ہے. پھر بولے ذرا محبت سے اللہ اللہ اللہ. اب آپ نے دیکھا اللہ کا نام تمام حروف ملا کر لیا تب بھی، اور الگ الگ لیا تب بھی، ہونٹ آپس میں نہیں ملتے. دو کی گنتی پوری نہیں ہوتی. لیکن جب بولے کہ محمد تو یہاں پر محمد دو بار میم ہے اور دو بار لبوں نے لبوں کو چوما ہے. لبوں نے لبوں کو چوما ہے. بولے محمد. ہم نے دیکھا کہ جب اللہ نام لیا تو ہونٹوں نے ایک دوسرے کو نہیں چھوا. اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اس کی شان بلند ہے. تو اس میں دوئی نہیں ہے، اس میں واحد ہے، یکتائی ہے. دوئی نہیں ہے، دوئی دو کو کہتے ہیں، دوئی نہیں ہے. لیکن جب بولیں گے محمد تو دو بار ہونٹوں نے ہونٹوں کو چھوا، چوما، لبوں نے لبوں کو چوم لیا. تو یہاں پر دوئی ہے کہ ایک وجود دوسرے وجود سے، ایک لفظ دوسرے لفظ سے مل رہا ہے، اور ملنے سے لفظ محمد ادا ہو رہا ہے، ادائیگی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا یہ کتنا نفیس، کتنا خوبصورت نقطہ ہے کہ اللہ نام لیں گے تو لب لبوں کو نہیں چومتے، لیکن جب بات آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک لب نے دوسرے لب کو چھو لیا، چوم لیا. اور یہاں پر محبت کے حروف کی ادائیگی ہو گئی، محبت کے انداز کی ادائیگی ہو گئی. آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں پر لبوں نے دو مرتبہ ایک دوسرے کو چوما ہے، ایک دوسرے کو چوما ہے. تو یہ ہے ذات مصطفیٰ. اب دیکھیں اس میں بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام پاک میں بھی شرک نہیں ہے. یہ کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اللہ کے محبوب کی شان اس قدر بیان کرتے ہو کہ آپ بڑھا دیتے ہو. اور پگلو نادانو، بڑھایا تب جاتا ہے جب پہلی حد کا تعین ہو، پہلی حد کا تعین ہو کہ پہلی حد جا کر کہاں ختم ہوتی ہے. صرف میں آپ اور وہ صاحب محبت نہیں جو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرتے ہیں. پوری کائنات کو آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں، پورے روح زمین کو آپ دیکھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے آخری رسول ہیں. اور آپ یہاں دیکھیں اللہ تو ایک ہے نا، اللہ ایک ہے نا، لیکن یہ جو میم سے محمد محمد دو بار چوما گیا، لبوں نے لبوں کو، ایک لب نے دوسرے لب کو چوم لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے محبت کی انتہا رکھی ہے، محبت کا عروج رکھا ہے. اور یہ جملہ محبت میں استعمال ہوتا ہے تو پہلے لفظ میں اللہ نے خود بتا دیا کہ لفظ اللہ، لفظ اللہ الگ الگ ہے، لبوں کو لب نہیں چومتے.
اب ذاتی اور صفاتی کے بارے میں بھی تھوڑا سا توجہ فرما لیں. میں نے مثال دے دی آپ کو خالد کی، ثقلین کی اور وقار کی، تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ ذاتی نام ہے، وہ صفاتی نام نہیں ہے. خالد کے بھی، ثقلین کے بھی اور وقار کے بھی. اس نام سے جب پکارا جائے گا تو مراد اس بندے کا ذاتی نام ہے، لیکن اللہ کے بھی کچھ صفاتی نام ہیں اور محمد آپ علیہ السلام کے بھی صفاتی نام ہیں. اچھا، صفات صفت سے نکلا ہے، اور صفت کے معنی ہے خوبی. صفت کے معنی ہے خوبی. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے. کوئی شخص ہے جو خیرات کرتا ہے، غریبوں کی خدمت کرتا ہے، تو اسے ہم عام اصطلاح میں سخی کہتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کا نام ماں باپ نے عمران رکھا ہے، اس کا نام وقار رکھا ہے، ثقلین رکھا ہے یا خالد رکھا ہے، ایمانداری سے بتائیں، اگر وہ بندہ اپنی سخاوت کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ مہربان ہے، غریب بچیوں کی شادی پر جہیز دیتا ہے، سکول کے بچے وہ جو یتیم ہیں ان کی فیس ادا کرتا ہے، غریبوں کے اندر آٹا راشن تقسیم کرتا ہے، مسافروں کے لیے اس نے ٹھہرنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہیں، تو یہ ساری اس کی صفتیں ہیں نا، یہ ساری اس کی صفتیں ہیں. تو اس کا نام تو عمران ہے، لیکن صفتی طور پر اس کی صفات ہیں اس میں اسے سخی کہتے ہیں، اس میں سخی کہتے ہیں. اب وہ جی کہتے ہیں جی عمران سخی. اب جن کا نام کیا ہے پورا، جن کا پورا نام عمران ہے، تو پھر ساتھ ان کو سخی کیوں بولتے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے، اس بندے کی سخاوت کی وجہ سے. تو یہ اس کی صفت ہے، اس بندے کی صفت ہے، جس صفت کی بنیاد پر اس کا نام آپ نے عمران سخی رکھا ہوا ہے. نام اس کا عمران ہی ہے، لیکن اپنی اس پیاری خوبی کی وجہ سے وہ سخی کہلاتا ہے. لیکن کاغذوں پر اپنا نام عمران ہی لکھے گا. سرکاری کاغذ آ جائے، شناختی کارڈ کے، پاسپورٹ کے یا کوئی اور سرکاری ڈاکومنٹیشن ہو، تو وہاں پر وہ عمران لکھے گا، ساتھ اپنی صفت کو نہیں لکھے گا، اپنی صفت کو نہیں لکھے گا. درود پاک پڑھیں. اب یہ تو صفت کی تعریف آپ کے سامنے ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک بستی سے ہوا. اس بستی سے ہوا تو نبی کی جو بات ہوتی ہے، رسول کی جو بات ہوتی ہے، جو انداز ہوتا ہے، وہ دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے. آئے میں آپ کو صفات کی مزید خوبی عرض کرتا ہوں. ایک بستی سے آقا کا گزر ہوا تو آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو آپ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ شدید گرمی تھی، اور آپ جب وہاں سے گزرے تو آپ نے صدیق سے کہا. اب یہ روایت دو طرح سے لکھی ہوئی ہے، ایک حضرت مسعود کے ساتھ مشروط ہے بات، اور ایک ام ایمن کے ساتھ مشروط ہے. تو آپ گھر کے پاس سے گزرے، کہتے ہیں صدیق، بولو سبحان اللہ، حقا دی بات ہے، صدیق اس گھر میں جا کر دستک دینے سے پوچھیں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے. میں پھر عرض کروں گا، یہ جو نیگیٹو مائنڈ والے لوگ ہیں، یہ جو چمگادڑ اور الو ہیں، وہ اس چیز کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، لیکن جو اہل محبت ہے اس میں سے محبت ہی تلاش کرتے ہیں. اب دیکھیں، صدیق علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو بی بی سے کہتے ہیں بی بی دودھ ہے
یا کوئی کھانے کی چیز مل سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ چہرے سے تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت پیارے لگ رہے ہیں، اور آپ کے چہرے کا نور دیکھ کر دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی بات کو سنوں، اس بات پر عمل کروں، لیکن اے شخص، ہمارے گھر میں اس وقت ایسی کچھ بھی چیز نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ ہاں، آپ یہاں سے کچھ آگے جائیں گے تو آگے شاید آپ کی کچھ مدد ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ام ایمن کی جو بکری تھی وہ بیڑے میں باندھی ہوئی تھی۔ تو آقا نے اشارہ کیا، صدیق اکبر سے اشارہ کیا نا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر ہمیں بکری کا دودھ دے دیں تو ہماری بھوک مٹ سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، روایات میں ام معبد ہے، ام ایمن بہت کم روایات میں، زیادہ ام معبد ہے، ام معبد ہے۔ ام ایمن تو روایات میں اور ناموں کے ساتھ اور واقعات کے ساتھ جڑا ملتا ہے۔ تو یہ میں یہاں سے بتا رہا ہوں، معبد کی بکری تھی، ام معبد کی بکری تھی، تاکہ اس چیز کو آپ سمجھ جائیں۔ اب میں نے جب آپ کے سامنے ام ایمن کا ام معبد ابھی کہہ رہا ہوں، تو جب میں آپ سے بات کرتا ہوں میں تمام روایات کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں، ساتھ رکھ کے بات کرتا ہوں۔ تو ام معبد ان کا نام تھا، جو زیادہ تر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بکری تو خشک ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے تھنوں میں تو دودھ ہے ہی نہیں، تو دودھ کیسے نکلے گا؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، آپ لے لیجئے، اگر دودھ نکلتا ہے تو لے لیں۔ اب حضرت ابن مسعود کی مثال بھی ہم پڑھتے ہیں، روایت پڑھتے ہیں کہ تھنوں میں دودھ آ گیا اور دودھ سیر ہو کے پیا، لیکن ام معبد کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو آقا نے کہا صدیق بکری کو ہمارے پاس لے کر آئے، بتانا مقصود تھا، بات ہو رہی ہے صفت کی، ذات کی۔ تو آقا نے اپنا شفقت والا ہاتھ بکری کی پیٹھ پہ پھیرا نا، تو بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ ام معبد یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ ابھی وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ام معبد کی بیٹی کھیلتی وہ بھی آ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بچوں کے اندر ایک سسپینس ہوتا ہے، ایک سوچ شعور ہوتا ہے معصومیت کی بنا پر، کہ اس واقعے کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو جب اس ام معبد کی بیٹی نے دیکھا کہ بکری ہماری خشک ہے تو اس کے تھنوں سے دودھ نکل رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن کٹورا بھرا، تو کہنے لگے اور برتن لاؤ۔ اور برتن جب لے کے ام معبد آئی، دوسرا برتن وہ بھی دودھ سے بھر گیا۔ اب وہ چھوٹی ان کی بیٹی ہے، نہ کہتی اماں اب میں برتن لے کے آؤں گی۔ وہ چھوٹی بچی پہچان گئی، لیکن آج کے چمگادڑ اور الو نہیں مان رہی۔ بچی اندر گئی، اپنی رسوئی میں برتن لے کر آ گئی، پتیلا لے کر آ گئی، وہ بھی بھر گیا۔ آقا نے فرمایا اور برتن دیا جائے، تو پھر اور برتن لائے گئے۔ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ 21، بعض روایات میں 17 برتن دودھ سے بھر گئے۔ آقا نے دودھ نوش فرمایا اور سارا دودھ وہیں چھوڑا اور اپنے سفر پہ واپس چل پڑے۔ اب یہ محبت کتنا خوبصورت پہلو تھا کہ محبت ہی محبت میں بہت کچھ ہو گیا، اور گھر میں اس قدر خوشبو ہو گئی، اس قدر خوشبو ہو گئی گھر میں کہ جو بیان سے باہر ہے۔ روایات کی کتابوں میں جلال سیوطی فرماتے ہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں، نشر الطیب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ جب وہ چلے گئے نا، تو بیٹی معصومیت سے ماں کو کہتی ہے اماں یہ کون تھے؟ اماں یہ کون تھے؟ تو اس محبت میں نام نہیں پوچھ پائیں کہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا بیٹا میں نے تو نام نہیں پوچھا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا اور مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا۔ اچھا چلیں، چپ ہو گئی۔
شام کے جب آپ کے میاں ام مابد کے جو میاں تھے وہ جانور واپس جیسے نہیں دیہاتوں میں صبح سویرے نکال دیتے ہیں، شام کو جب گھر آئے تو گھر سے خوشبو آ رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ گھر میں کون آیا تھا، اتنی خوشبو ہے. اب وہ کیا نام بتاتی؟ وہ تو خود نام نہیں پوچھ پائی تھی، انہوں نے نام پوچھا ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے پاس سے ایک نام رکھ لیا. کہتے ہیں گھر میں آج مبارک آئے تھے، گھر میں آج مبارک آئے تھے. مبارک کون ہے؟ میاں پوچھنے لگے. کہا آپ جب آئیں گے آپ کو بتائیں گے. اس چھوٹی بچی نے نام مبارک سن لیا، اس کے ذہن میں بات آ گئی. اس نے پھر اپنے انداز میں محبت کے گیت گائے. روایات میں یہ بات ملتی ہے. اس بچی نے مبارک 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 بولا. لیکن اگر یہ مبارک صفت کا نام ہے، یہ صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ صفت تھی نا حضور کی جو انہوں نے دیکھی، وہ ہر کسی کو بتاتی، اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہمارے گھر آج مبارک آئے تھے. بیٹا تم نے نام پوچھا؟ کہا اماں بیبے کہتی تھی ان کا نام مبارک ہے. بچوں کی ذہن بڑی محدود ہوتی ہے، تو بچی نے تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کے مبارک 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 پڑھا ہوگا، گایا ہوگا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ محمد 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 محمد. اب یہ اس بچی کا گیت بن گیا، یہ ترانہ بن گیا، اور وہ آقا کا نام پکارتی ننھے ننھے ہونٹوں سے. آقا کا نام مبارک مبارک روایات میں لکھا ہوا ہے. تو وہ بچی تو آقا کا میلاد پڑھ رہی تھی. آقا کی تعریف جہاں بھی کی جائے وہ میلاد پاک ہی کہلاتی ہے. تو آج یہ چمگادڑ الو محفلوں سے پتہ نہیں کیوں بیزار ہیں اور کیوں. خیر پھر وہ چھوٹی بچی اس تلاش میں تھی کہ دوبارہ وہ آقا وہ چہرہ نظر آ جائے. بیبے کہتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ گھر کا راشن سودا ختم ہوا ہے تو آؤ بازار سے چلتے، دونوں ماں بیٹیاں جائیں گی. اور گھر کا سودا سلف لے آتے. تو وہ جو چھوٹی بچی تھی ام مابد کی، جس نے سارا منظر دیکھا تھا، وہ ماں کے ساتھ جا رہی ہے اور وہی گیت گا رہی ہے. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ سامان لے رہے ہیں تو ماں باپ جب بازار ان کی توجہ کام کی طرف ہوتی ہے، لیکن بچے گھومنے پھرنے جاتے ہیں. تو اس نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا.
کہتی اماں مبارک کے دوست جا رہے ہیں، اور ساتھ تھے نا، اماں مبارک کے دوست جا رہے ہیں. تو ماں نے دیکھا او ہو یہ تو وہی ہیں، تو پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا، پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جلوہ فروز دیکھا اپنے نشست پر. درود پاک پڑھے، الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نوازش تشریف رکھیں. تو جب آقا کو انہوں نے دیکھا تو چھوٹی بچی نے کہا اماں مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نیا نام آپ آج سن رہے ہیں، مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بولے مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی مبارک اس لیے کہا گیا کہ آپ کے مبارک ہونے کی یہ شان ہے کہ وہ بیمار لاغر بوڑھی بکری نے جب دودھ دیا تو ماں بیٹیاں اس بات کو تسلیم کر گئی ہیں کہ ہمارے گھر مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ بات آپ نے روایات میں پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، پہلی بار سن رہے ہیں. تو جب آقا نے دیکھا تو بہت عزت و احترام سے اور محبت سے نوازا اور کہتے ہیں صدیق اس بچی کو کچھ کھجوریں عنایت کرو. اس بچی نے وہ کھجوریں لی اور پیار سے محبت سے سینے سے لگا کر جب گھر آئی تو وہی سہیلیاں جو کہتی تھی یہ تو مبارک مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا کرتی تھی، کہتی ہاں انہوں نے آج مجھے تحفہ دیا، انہوں نے مجھے آج تحفہ دیا ہے. تو حضور کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن آپ کے اس اچھے عمل کی وجہ سے، آپ کی اس صفت کی وجہ سے آپ سے پیار کیا گیا. ساتھیوں، سنگیوں، دوستوں، صاحبوں، ذاتی نام سے پیار کرو یا صفاتی نام سے پیار کرو، پیار کا جواب پیار سے ہی ملتا ہے. پیار کا جواب پیار سے ہی ملتا ہے. آسمانوں پہ نام ہے احمد، آسمانوں پہ نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اگر ہم احمد لفظ پہ غور کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. احمد الف ہے میم دال، یہ نام آسمانوں پر ہے. اگر زمین والوں کے لیے نام محمد صلی اللہ علیہ علیہ آقا کا ذاتی نام ہے تو آسمانوں پر ذاتی نام احمد ہے. اس میں بھی آپ اگر الف کو الگ پڑھیں گے، الف ہے میم دا، ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے صاحب، بہت بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے اس گفتگو میں. احمد الف سے اللہ، اور آپ وطن اللہ یکتائی کا مالک ہے، وہ ایک ہے، واحد ہے. تو جو سرزمین آسمان ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. کائنات کا بھی مالک ہے. 18,000 دنیاؤں کے اندر جتنی دنیایں آباد ہیں سب کا وہ واحد مالک ہے. لیکن جب اس کا نام اللہ ہے تو یہ اللہ سے الف سے احمد کا جو الف ہے وہ اللہ سے لیا گیا ہے. اب اگر الف نکال دیں باقی کیا بچتا ہے؟ حمد. حمد کی معنی ہے تعریف، حمد کی معنی ہے تعریف کرنا. اب ہے کو حمد سے ہے اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور دال سے درود پاک ہے. دال سے درود پاک ہے. اور درود پاک کی بھی دو اقسام ہیں، ایک دنیا والوں کے لیے، ایک عرش والوں کے لیے. اور عرش میں اللہ نے کہہ دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھ لیجیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تو وہاں پر بھی اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بڑا بلند رکھا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں آسمانوں پر ہوں، فرشتے آسمانوں پر ہیں، میں اپنے نبی پر درود بھی پڑھتا ہوں، سلام بھی پڑھتا ہوں. تو اہل زمین تم بھی میرے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. پھر پڑھ لیجئے الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे मुर्शिद पाक मियां साहब ने इसलिए फरमाया ना, ज़ेरा ज़बरा ज़ेरा ज़बरा शतामदा शानो दी विच आया आवा लोका खबर न काई अते खासा रमज़ान पाया। जो खास है उनके बारे में ये है, ना तो उनकी आदतें चमगादड़ की तरह हैं और ना उनकी आदतें उल्लू की तरह हैं। अल्लाह ने उनको नूर देखना नसीब किया हुआ है और ये अल्लाह की शान है ना, ये अल्लाह का करम है कि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि हैं ज़मीन पर। कुछ दिन पहले बात हो चुकी इस पर, कुछ दिन पहले इस पर दर्स हो चुका है, गुज़श्ता दुरूस के अंदर ये बात आपको मिल जाएगी कि इधर उधर अल्लाह से वासल इधर मखलूक में शामिल, उधर अल्लाह से वासल इधर मखलूक में शामिल, खवास हासिल बरज़ख़ कुबरा को है हर्फ़े मुतशद्दद का। लफ्ज़ मुतशद्दद या मुतशद्दद की तफसील बयान हो चुकी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपको ना मिले, आप उठा लें वहाँ से सुन लें, आपको मिल जाएगी। इस पर तफसीली बात हो चुकी है। तो देखिए अल्लाह से भी वासिल है और मखलूक में भी शामिल है, मखलूक में भी शामिल है। तो ये बहुत बुलंद शान है, बहुत ही बुलंद शान है मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी लम्हात, आखिरी बातें, आखिरी घड़ियां कि कुरान पाक की आयत है एक, वलिल खैरुल लक मिनल ऊला, वलिल आखिरात खैरुल लक मिनल ऊला। नज़र का भी मसला है, वलिल आखिरात का खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर आने वाला ज़माना आपका पहले ज़माने से ज़्यादा कारामद, ज़्यादा मुतासर कुन और ज़्यादा तारीफ के काबिल होगा। हर आने वाला ज़माना आपकी मोहब्बत में और ज़्यादा जिंदा जावेद, ताबिंदा जावेद की हैसियत और मकाम रखता है। तीसरे पारे में वलिल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला, कि हर आने वाला ज़माना आपका पहले ज़माने से इंतहाई मोतबर और कारामद होगा। तो आपने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अजीम शान है, इस नाम का कितना बड़ा वजीफा है। तो मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये था आज का हमारा दर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप आज के उन्वान को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अल्लाह ने ये करम किया हम पर कि अल्लाह ने हमें अपने आका की उम्मत में पैदा फरमाया। तो साथियों, हम पर जिम्मेदारी क्या बनती है? हम पर जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपनी मोहब्बतों को, अपने इखलास को ये खराज दें और अवामुन नास के लिए ये पैगाम है कि आपने देखा है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका आने वाला ज़माना पहले से ज़्यादा मोतबर
اور پہلے سے زیادہ محبت والا ہے، تو جو اس محبت کے ساتھ جڑ گیا وہ زندہ ہے، وہ تابندہ ہے، اس کی شخصیت ہے۔ روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے اللہ کے ولی ہیں، آج وہ جس مرتبے پر فائز ہیں وہ خیر اللہ من الاولیٰ، اس قانون کو وہ سمجھ گئے ہیں۔ تو ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم اس محبت کو عام کریں، ذکر کریں، کیونکہ دیکھیں کتنی بڑی شان ہے اس نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ نام پڑھنے سے نفلی عبادت نصیب ہوتی ہے۔ یہ نام پڑھنے سے نفلی عبادت نصیب ہوتی ہے اور فرضی عبادت بھی نصیب ہوتی ہے۔ کیسے؟ کلمہ جب بھی پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے، یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے۔ تو لفظ محمد یہ بھی تو کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ کرم کرنے والا ہے، کوشش کی ہے آقا کی شان کو بیان کرنے کی، اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما توفیق اللہ باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔